مرد فرنگ آج کی نظم ضرب کلیم۔ ہزار بار حکیموں نے اس کو سلجھایا، مگر یہ مسئلہ زن رہا وہیں کا وہیں۔ حکیم یعنی فلسفی اور اہل عقل لوگ، زن یعنی عورت، سلجھانا یعنی حل کرنا، یعنی دنیا کے بڑے بڑے دانا لوگ یعنی فلسفی لوگ، عقل مند لوگ ہر بار عورت کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن انہیں ابھی تک کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ یہ مسئلہ جہاں تھا وہیں ہے۔ قصور زن کا نہیں ہے کچھ اس خرابی میں، گواہ اس کی شرافت پہ ہیں ماہ و پروین۔ ماہ و پروین یعنی چاند، ثریا، ستارہ یعنی بلندی، شرافت یعنی شریف ہونا۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں، خرابی کی وجہ اور ہے۔ عورت تو بہت شریف النفس ہے، زمین و آسمان اس کی شرافت پر گواہ ہیں، اس کے شریف ہونے پر چاند اور ثریا بھی گواہ ہیں۔ اس خرابی میں یہ عقل مند لوگوں سے اصل میں یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ جس طرح چاند اور تارے پاک صاف ہیں، اسی طرح عورت بھی پاک صاف ہے۔ فساد کا ہے فرنگی معاشرت میں ظہور، کہ مرد سادہ ہے بیچارہ زن شناس نہیں۔ فرنگی معاشرت یعنی مغربی معاشرہ، رہنا سہنا، زن شناس یعنی عورت کو پہچاننے والا۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ دراصل یورپ کے مرد بھولے ہیں، وہ عورت کی فطرت سے واقف نہیں ہیں، اس لیے ان کی معاشرت میں فساد رونما ہو گیا ہے۔ یعنی عورت کی فطرت اور اس کے مقام کا مرد کو صحیح اندازہ ہی نہیں ہے۔ اس خرابی کے ہزار بار سلجھانے پر بھی عورت کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ اصل فساد کی جڑ اہل مغرب کا معاشرہ ہے۔ وہاں مرد اتنا زیادہ ہے کہ عورت کی ذہنیت کو نہیں پہچان سکتا، جس کی وجہ سے عورت اس پر سوار ہے۔ لیکن اگر اسلامی نقطہ نظر سے اس مسئلے کو دیکھا جاتا تو یہ حل ہو سکتا تھا۔ مرد اور عورت اپنے اپنے فطرتی دائروں میں اطمینان کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس مسئلے میں پیچیدگی خود مغرب کی تہذیب کی پیدا کرتا ہے۔ انہوں نے عورت کے دل میں ایک غلط خیال پیدا کر دیا ہے کہ مرد اور عورت میں کامل مساوات ہے، یعنی برابری ہے، عورت کسی لحاظ سے مرد کی محتاج نہیں ہے۔ اگر قرآنی تعلیم کو سامنے رکھا جائے تو یہ مسئلہ آسان ہو سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مرد حاکم ہیں عورتوں پر۔ جہاں تک انعامات الہیہ کا تعلق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر کچھ خاص دینا چاہتا ہے کسی کو، عورت اور مرد دونوں یکساں ہیں، برابر ہیں، لیکن اس لحاظ سے کہ عورت اپنی حفاظت کے لیے مرد کی محتاج ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ وہ مرد کے برابر نہیں ہے،
اس لیے کہ حفاظت کا دائرہ کار جو ہے وہ اللہ نے مرد کو سونپا ہے، نہ کہ عورت کو۔ اس لحاظ سے اپنے مقام کے حوالے سے وہ آج کی عورت برابری کو مقام سمجھتی ہے، لیکن اگر وہ تھوڑا سا قرآن حدیث اللہ اور رسول کے احکامات کی روشنی میں اگر وہ اپنے مقام کو جاننے کی کوشش کرے تو اس لحاظ سے کہ وہ ماں ہے تو اس کا درجہ اتنا بلند اور برتر ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ عورت کا حقیقی مقام دفتر، کارخانہ، کلب یا میدان جنگ نہیں ہے بلکہ گھر ہے۔ یورپی تعلیم کے اثر سے عورت گھر میں رہنا نہیں چاہتی، اور یہی مادی خرابیوں کی جڑ ہے۔ یہ خیال، یہ تصور جو مغرب کے مرد نے اسے دیا ہے۔ یورپ نے فطرت کے اصول اور عورت کی فطرت دونوں کو سامنے نہیں رکھا، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آج کی عورت وہ دنیاوی مقاصد تو سامنے رکھتی ہے لیکن فطرت کے ان اصولوں پہ نظر ثانی نہیں کرتی جو اللہ تعالیٰ نے اور رسول نے متعین کیے ہیں اس کے لیے۔ حالانکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں صاف کہ یورپ کے مرد نے عورت کو اپنی تفریح کا اعلیٰ کار بنایا ہوا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مغرب معاشرے میں شادی کا کنسیپٹ جو ہے وہ بہت کم ہے، تو انڈرسٹینڈنگ کے چکروں میں جو ہے نا وہ عورت ماں بن جاتی ہے، تو اگر وہ ایک دوسرے کو سمجھ جائیں تو پھر وہ شادی کر لیتے، نہ سمجھیں تو مرد اپنے راستے پہ، عورت اپنے راستے پہ۔ لیکن ہمارے مشرقی معاشرے میں اس طرح نہیں ہے۔ مرد ساری زندگی جو ہے وہ اپنی عورت کے لیے جد و جہد کرتا ہوا گزار دیتا ہے اپنی زندگی، اس کی سہولت کے لیے، آرام کے لیے، آسائشوں کے لیے، اپنے دائرے کار میں رہتے ہوئے اور اپنے اللہ کے اس حکم کو بجا لاتے ہوئے کہ نان و نطفہ تمہارے ذمے ہے، گھر کا نظام تمہاری بیوی کے ذمے ہے۔ لیکن ہماری مغرب کی عورت سے یہ سوال تو اس نے اٹھا لیا کہ مرد اور عورت برابر ہیں، جبکہ وہ تو اسلام بھی کہتا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یعنی وہ خاتون خانہ بننے کی بجائے کلب کی زینت بننا چاہتی ہے، اور اسی وجہ سے معاشرے میں فساد رونما ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے مرد کی فطرت یہ گوارا نہیں کرتی جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے فطرتی طور پہ جو احکامات مرد کو ملے ہیں یا مرد نے پڑھے ہیں یا سمجھا ہے اور جو حکم ہے وہ اس بنا پر وہ اس کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ عورت جو ہے وہ باہر جائے۔ اب عورت جو ہے چونکہ وہ اپنی اس فطرت کو پس پشت ڈالے ہوئے ہے، اپنے لغوی معنی نہ سمجھتے ہوئے کہ عورت کا مطلب کیا ہے کہ چار دیواری پردہ، لیکن وہ اس سوال پہ بازد ہے کہ نہیں، مساوات ہونے چاہیے، برابری ہونی چاہیے۔ مرد اگر باہر جاتا ہے تو عورت کو بھی باہر جانا چاہیے، مرد اگر کماتا ہے تو عورت کو بھی کمانا چاہیے۔ لیکن یہ حقیقت ہے، یہ بہت بڑی حقیقت ہے، چاہے یہ تلخ حقیقت ہے لیکن حقیقت ہے کہ ایک گھریلو خاتون آج بھی جو اپنے گھر کی بادشاہ اور شہنشاہ ہوتی ہے وہ فطرت کے قریب ہوتی ہے،
اور اس کا ثبوت اور مثال یہ ہے کہ وہ کبھی بھی یہ سوال نہیں اٹھاتی کہ میں نے برابری کرنی ہے۔ وہ اپنی ساری زندگی گھر کی چار دیواری میں ہنسی خوشی اس فطرتی حکم کو فالو کرتے ہوئے جو اللہ نے اس کے لیے طے کیے ہیں اصول، اس پہ گزار دیتی ہے۔ لیکن یہ سوال وہ عورت ہی کرتی ہے جو اپنے آپ کو بازار کی زینت بنانے کے لیے تگ و دو کرتی ہے کہ میں کیوں گھر میں بیٹھوں، میں بھی تو تمہاری طرح انسان ہوں، میں کیوں نہ کماؤں، میں کیوں نہ باہر جاؤں، میں کیوں نہ اپنی زندگی گزاروں، میری مرضی کیوں نہیں ہے۔ تو یہ سوال بھی وہی عورت پوچھ رہی ہے آج بھی، اور پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ اس دور میں بھی، آج سے 150-200 سال پہلے بھی، اور آج بھی گھر کی چار دیواری میں اپنے آپ کو تحفظ میں سمجھنے والی عورت کبھی بھی یہ سوال نہ کل اٹھایا اس نے نہ آج، لیکن یہ سوال وہ عورت ہی اٹھاتی ہے جو خود کو باہر کی زینت بنانا چاہتی ہے، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے، آج بھی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو فطرت کے جو اصول ہیں نا، وہ جو عورت کی فطرت ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ آزادی منع نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ انسان ہی نہیں ہے، اس پہ اس کو قید کر دیا جائے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں نا، یہ آج کی بیوی کے لیے، عورت کے لیے یہ سمجھنے والی چیزیں ہیں کہ جو سوال وہ آج کے مرد سے پوچھ رہی ہے، یہ سوال اسے اللہ اور اس کے رسول سے پوچھنا چاہیے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ نعوذ باللہ اللہ نے جو ہے نا اس کی ڈنڈی ماری ہے اس کے مرتبے میں اور مقام میں، اس طرح تو نہیں ہے۔ لیکن وہ برملا جو ہے نا، وہ مرد کو جو ہے نا وہ قصوروار ٹھہراتی ہے، لیکن اسے اپنی حدود اور قیود کے متعلق پہلے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، پھر اللہ کے رسول سے رجوع کرنا چاہیے، پھر آج کے مرد سے پوچھنا چاہیے، پھر بنتا ہے اس کا یہ سوال کرنا کہ برابری ہے کہ نہیں ہے، میں کیوں نہ باہر جاؤں، میں کیوں نہ جاب کروں، میں کیوں یہ کروں، میں نہ کیوں نہ وہ کروں۔ تو یہ پہلے جو اپنی فطرتی حدود اور قیود ہیں پہلے اس کے متعلق جانیں، اور اس کے متعلق اپنے اللہ اور رسول سے پوچھے، قرآن سٹڈی کرے، اسلام سٹڈی کرے، پھر یہ سوال اٹھائے تو یقیناً اسے اپنے اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ اور یہی پیر و مرشد کا بھی میسیج ہے اور اس نظم کا میسیج ہے۔